نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ مریم 16 نمبر سپارہ، اسی میں کچھ مختصر تشریح کے ساتھ آپ لوگوں کے حاضر خدمت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ زیادہ گہرائیوں میں اور اس کی تحقیقات میں جانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ مختصر تشریح ہو اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہو، تاکہ انٹر اور کالج یونیورسٹی کے لیول کے طلباء کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو اس لیے یہ سورت جو ہے سورۃ مریم ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام، اس کی کچھ تعارف پہلے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہو، اور اسی رکوع کے اندر جو کچھ ضروری وضاحتیں ہیں، باتیں ہیں، آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلے آپ یوں سمجھ لیں کہ فاقوس یہ ایک آدمی جو اس زمانے میں تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک حنہ بنت فاقوس اور ایک اشاعہ بنت فاقوس۔ یہ اس طرح لکھا جاتا ہے، میں نے خلاصہ نوٹ کیا ہے، اگر آپ اس سے بھی لکھتے ہیں۔ یہ فاقوس، اس کے ساتھ اشاعہ اور حنہ، یہ 2 بیٹیاں تھیں اس کی۔ تو ایک بیٹی یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی نکاح میں، اور دوسری بیٹی عمران بن ماسان رحمۃ اللہ علیہ، اس کے نکاح میں۔ یہ عمران بن ماسان اس زمانے میں انتہائی بڑے درجے کے رتبے کے ولی تھے، اور یہاں تک کہ مسجد اقصی کے امام بھی تھے۔ یہ دوسری بیٹی اس کے نکاح میں تھی۔ حنہ اور اشاعہ، عین شین الف شاء عین ہے، اس طرح لکھا جاتا ہے اشاعہ۔ تو محترم طلباء اعزام، یہ جو حنہ بنت فاقوس اور اشاعہ، ان دونوں کے جو خاوند تھے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران بن ماسان رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہم زلف تھے۔ تو عمران کی جو بیوی تھی، عمران اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ عمران بن ماسان کی جو گدی ہے، سیٹ ہے، اس کا کوئی جانشین ہو، کوئی بچہ ہو، تاکہ اس کی گدی کو سنبھالے۔ تو عمران بن ماسان چونکہ وہ بھی انتہائی کمزور ہو چکے تھے، تو اس کی جو بیوی تھی حنہ بنت فاقوس، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے ایک بیٹا ہو، تاکہ وہ پھر اس کام کو آگے جاری رکھ سکے۔ تو اس نے دعا کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس بیٹے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لڑکی، ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کا نام مریم، جو پھر زکریا علیہ السلام کی پرورش میں اور تربیت میں آئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو جو بیٹی دی، اس کا نام جو تھا مریم کا لغوی معنی ہے عابدہ۔ پھر چونکہ ان کے والدین نہیں تھے اور یہ چھوٹی تھی، تو اس کی تربیت کا مرحلہ تھا، تو وہاں پر ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے، ہر ایک یہ چاہتا کہ میں ہی تربیت کر لوں۔ لیکن پھر جب قرعہ ڈالا گیا، تو اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا، اور یہ انتہائی مناسب بھی تھا اس کی پرورش کے سلسلے میں، تو انہوں نے پرورش اس کی شروع کر دی۔ تو یہ تھی
حضرت مریم علیہ السلام کی مختصر تعارف، جو کہ عمران بن ماسان کی بیٹی اور حنا بنت فاخوذ یہ اس کی ماں کا نام ہے۔ یہ مختصر تعارف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مریم علیہ السلام۔ تو چلو چلیں ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، جو کہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کے ساتھ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں واللہ عالم بمرادہ، اس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، باقی اس کے ساتھ کوچ کرنا، تلاش کرنا، تفحص کرنا، تحقیقات میں جانا، اس کے اندر یہ مناسب نہیں ہے۔ ذکر و رحمت ربک، یہ ذکر و تذکرہ ہے رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ کہ اس نے اپنے بندے پر کیا، زکریا جو کہ زکریا ہے، کہ زکریا پر جو کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس پر جو رحمت کا تذکرہ ہے، یہاں پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، نداء خفیہ، چپکی سے آواز، نداء خفیہ، نداء معنی آواز، خفیہ چھپی آواز سے، چپکے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ جتنی ہی خاموشی اور چپکے سے ہو تو یہ زیادہ قابل قبول ہے اور یہ زیادہ مقبول ہے۔ نداء خفیہ، چپکے سے دعا کرنا۔ البتہ بعض موقعوں پر ذکر کرنا، جہر کے ساتھ ذکر کرنا، تو اس کے تو بعض مواقع ہے تو وہاں پر جہراً ذکر کرنا افضل ہے، جس طرح کہ تلبیہ پڑھنا یا جمعے کی جو خطبہ ہے اس کو جہراً پڑھنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بعض مواقع پر جہراً بھی افضل ہے، اور دعا جو ہے یہ جتنی خفیہ طریقے سے ہو تو یہ ہے۔ اور اگر ایک آدمی دعا کرتے ہیں باقی آمین کرتے ہیں، تو ایک جو ہے نا جہراً پڑھے، باقی اس پہ آمین کہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ قال رب، اور انہوں نے جو چپکے سے اللہ سے دعا کی، پکارا، تو وہ کیا تھی؟ قال رب، فرمایا زکریا نے، اے میرے رب، انی وہن العظم، یقیناً کمزور ہو گئی ہے، العظم میری ہڈیا، منی میری، واشتعل الرأس، اور بڑک اٹھا، شعلہ بڑک اٹھا سر سے، شیبن بڑھاپے کی، تو بڑھاپے کی جو شعلہ تھا وہ سر سے بڑک اٹھا، نو پدا سر کی چکم کل سپین ویختخ کاراشی تو یہ کہتا سی شعلہ ہوں دیکھیں قرآن پاک دلتا تعبیر پر شعلے سرتی کڑے دے، تو اس سے یہی مراد ہے کہ بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آئی، یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ یوں نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہی ہو گیا، بلکہ یوں کہا کہ وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ تو جسم کے اندر جو ہڈیاں ہے اس کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ جسم کے اندر جب کمزور ہو جاتی ہے یہ ہڈیاں، تو پھر انسان کچھ کام کی نہیں رہتا، اور وہ پھر چلنے پھرنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انی وہن العظم، کہ میری جو ہڈیاں ہے یہ کمزور ہو گئی ہے۔ واشتعل الرأس شیبا، اور شعلہ نکلا سر سے، شیبن بڑھاپے کا، ولم اکم بدعائک، اور میں نہیں ہوں تجھ سے مانگنے میں، رب اے میرے رب، شقیاً محروم، یعنی میں آپ سے دعا کرنے میں کبھی محروم نہیں رہا، میں بار بار تسلسل کے ساتھ آپ سے دعا کرتا رہتا ہوں۔ وَإِنِّي، یقیناً مجھے، خفت و ڈرتا ہوں، الموالیہ، اپنی بائی باندوں پر یا اپنے رشتہ داروں پر، من ورائی، جو میرے پیچھے ہے، وکانت امراتی، اور حال یہ ہے کہ میری بیوی عاقراً بانجھ ہے، یعنی میری جو علمی اور حکمت اور مصلحت کی جو میراث ہے، اس کے لیے کوئی ایسا جانشین نہیں ہے کہ اس کی یعنی اس کی پرچار کرے، اس کو سنبھالے، تو مجھے ڈر ہے کہ آپ یعنی مجھے جو نبوت ملی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ بعد میں اس کی پرچار نہ ہو، اس کی اشاعت نہ ہو، تو مجھے ڈر ہے اپنے بائی باندوں پر،
وخفت الموالیہ، مجھے ڈر ہے الموالیہ اپنے رشتہ داروں پر، من ورائی جو میرے پیچھے ہے، وکانت امراتی اور حال یہ ہے کہ میری بیوی آخراً بانجھ ہے، شنڈا، فہبلی پس عطا کیجئے، بخش دیجئے، من لدن کا اپنی ہی طرف سے، ولین کوئی مددگار، کوئی جانشین، کوئی چچا زاد بھائی وغیرہ، یعنی کہ میری جو ڈیوٹی ہے اس کے لیے کوئی جانشین ہو، بیٹا ہو یا کوئی اس طرح رشتہ دار ہو، جانشین ہو کہ وہ اس کو اچھی طریقے سے سر انجام دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، یرثنی کہ وہ میری جگہ بیٹھے، معرف القرآن نے یوں معنی کیا ہے میری جگہ بیٹھے، یعنی میری ڈیوٹی کو پورا کر لے، اور آسانی کے ساتھ اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں تو یوں کر لے یرثنی کہ وہ میری وارث ہو جائے، ویرث من آل یعقوب اور وہ وارث ہو جائے آل یعقوب، یعقوب کے خاندان کا، یعقوب علیہ السلام کی جو آل اولاد ہے اس سے بھی وارث ہو جائے۔ یہاں پر ایک انتہائی اہم مسئلہ میں صرف اشارتاً ذکر کرتا ہوں کہ جو بھی حضرات انبیاء کرام گزر چکے ہیں انہوں نے کوئی دنیاوی مال میراث میں نہیں چھوڑا، لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ وہ کسی میراث کو نہیں چھوڑتے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے ما ترکناہ صدقۃ، کہ ہم کوئی مال نہیں چھوڑتے۔ اب یہاں پر جو بات ہے کہ یرثنی کہ وہ میرا وارث ہو جائے اور یعقوب کے خاندان کا بھی وارث ہو جائے، تو یہاں پر میراث دنیاوی مراد نہیں، مال اور دولت مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ ہے علم اور ختم نبوت، یا حضرات انبیاء کرام کی جو علم اور حکمت ہے ان کو حاصل کرنا، یہاں پر یہ مراد ہے۔ اور حدیث میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی جو ہے یہ وارثین ہے انبیاء کرام کے۔ تو اب اگر اس میراث سے ہم وہی معنی مراد لیں دنیاوی مال، تو یہ میراث کے قوانین کے بالکل مخالف ہے۔ کیوں کہ میراث تو جو قریبی رشتہ دار ہو ان کو مل جاتی ہے میراث، حالانکہ علماء اب ہے اور یہ حضرات انبیاء کرام بہت پہلے ہی گزر چکے ہیں، تو ان سے جو دنیا رہ گئی، ان سے جو مال رہ گئی، تو پھر ان میں سے میراث ان علماء کو صرف ملنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں یہی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو معلوم ہوا کہ اگر دنیاوی مال ہو تو پھر فرائض یعنی میراث کے قوانین اور اصول کے مطابق یہ بات غلط ہے، درست نہیں کہ علماء یہ اٹھ کھڑے ہو اور حضرات انبیاء کرام سے جو مال رہ گیا ہو اس کے اندر اس کا میراث مل جائے۔ نہیں، میراث کے اندر تو یہی ہے کہ قریبی رشتہ دار ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، یعنی ماں باپ ہو، ان کو حصہ ملنا چاہیے دنیاوی مال میں۔ تو یہاں پر یہی مراد ہے کہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ وہ وارث ہو جائے میری اور آل یعقوب کی۔ اس لیے جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں اور انتہائی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میراث باقی رہا اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ نہیں دیا، اور اس بات پہ وہ اس لیے کوشش کرتے ہیں تاکہ ان صحابہ کرام کو ظالم ثابت کر سکے، نعوذ باللہ من ظالم۔ حالانکہ بات بڑی واضح ہے، یہاں پر اس آیت کے اندر اگر آپ دیکھ لیں کہ یرثنی کہ وہ میرا بھی وارث ہو جائے، ویرث من آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی وارث ہو، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کتنی ہی پہلے گزر چکے تھے، اور اب زکریہ علیہ السلام یہی دعا کرتے ہیں۔ تو جو پشتو پہلے گزر چکے ہیں ان کے میراث، تو یہ تو قواعد اور ضوابط کے بالکل مخالف ہے، ابھی تک یہ تو پیدائش ہی نہیں ہوئی اور پھر ان کے لیے میراث کے لیے حصہ متعین کرتے ہیں، تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ معلوم ہوا دن ادا خبر معلوم شوا چدلت میراث نہ مراد میراث علمی مراد دے اور میراث دنیوی مراد نہ دے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، محدث دہلوی نے، کہ کیا نام ہے، قرۃ العینین فی تفضیل شیخین، قرۃ العینین فی تفضیل شیخین، شیخین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔
تو اس کے اندر انہوں نے عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے ہی فضائل بیان کیے ہیں. اس لیے حضرت شیخ القرآن والحدیث مفسر اعظم امام اہل سنت والجماعت نے اپنی ہی قرآن پاک کی تفسیر ذخیرۃ الجنان جنان فی فہم القرآن، تقریباً یہ 22 جلدوں میں یہ تفسیر ہے اور یہ انتہائی مفید ہے. آپ لوگوں کے مکتبے کا یہ حصہ بھی ہو، میرے پاس بھی یہ تفسیر موجود ہے، یہاں پر یہ کتاب ہے، تو اس کو آپ مطالعہ کریں. اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب محدث دہلوی نے یہ کتاب لکھی تو ایک شیعہ، آپ اس تفسیر میں دیکھ لیں، خود موجود ہے، نجف خان شیعہ تھا ایک، انہوں نے حضرت شیخ المحدث دہلوی کی انگلیاں کاٹ دی اس کتاب کی وجہ سے. تو یہ ایک بغض ہے، ایک حسد ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہاں پر میراث سے مراد میراث دنیاوی مراد نہیں، بلکہ علم یا انبیاء کرام سے جو حکمت اور مصلحت ہے ان کو حاصل کرنا، یہی میراث ہے. وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اس کو بنا دے رب، اے میرے رب، رضیًا پسندیدہ، یعنی فرمان بردار بنا دے، اپنی رضا کا سبب بنا دے. یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، یقیناً ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک ایسے بچے کی، اسمہ، جس کا نام ہو یحییٰ. تو پھر زکریا علیہ السلام کی نے جب یہ بات کہی کہ میرے لیے کوئی وارث ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری آئی کہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں ایک بچے کا، ایک بیٹے کا، جس کا نام ہو یحییٰ. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور نہیں رکھا ہم نے اس سے پہلے سمیًا، اس نام کا کوئی ہم نام، یعنی اس جیسا نام ہم نے پہلے کبھی اس طرح نہیں رکھا. یحییٰ، یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اگر کسی کا نام متعین کر لے، مؤنث کا نام ہو اگر لڑکی ہو، اور ایک نام مذکر کے لیے متعین کر دیا جائے اگر مذکر پیدا ہو جائے، نو که ماشوم پیدا شي او تا مخکې نه پیدایش نه مخکې یو نوم د په ذهن کې ساتلی، او یا یو ماشوم د لپاره دوه یو د ماشوم د لپاره ذهن کې ساتلی دی او بل نوم چې کوم دی د ماشوم د لپاره، نو مخکې نه که متعین کې مناسب دی او جائز دی. یہاں پر دیکھیں، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم آپ کو ایک بچی کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہو. تو یحییٰ علیہ السلام، اس کی پیدائش ابھی تک نہیں ہوئی تھی کہ اس کا نام متعین کیا گیا تھا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی ہم نام نہیں تھا. سمیہ معنی اسم، نام. ایک دوسرا معنی بھی ہے مشابہ، لیکن بس یہی معنی کر لے، یہ آسان ہے. پھر جب یہ بات کہی، حضرت زکریہ علیہ السلام یہ بھی بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی بیوی بانجھ تھی، شنڈ، تو بڑی تعجب ہوئی اس بات پہ کہ یہ کس طرح ہو جائے گا کہ میں بھی بوڑھا ہوں اور بیوی بھی بانجھ ہے، یا تو میں کوئی دوسرا نکاح کروں گا تاکہ پھر اولاد ہو جائے. تو پھر تعجب کی بنا پر یہ بات، کیونکہ وہاں پر اسباب موجود تھے تعجب کے، تو اس لیے انہوں نے تعجب کی. قال رب انا یکون لی، فرمایا اے میرے رب، انا یکون لی، انا بمعنی کیفا، کس طرح ہوگی میرے لیے، غلام، بچہ، لڑکا، وکانت امراتی آخرن، اور حال یہ ہے کہ میری بیوی آخرن بانجھ ہے، شنڈا چکم زننا معشومان نکی ایتا آخر ہوئی، اور یا پوردی کی تب بانجھ پن. وقد بلغت من الکبر، اور تحقیق یہی ہے کہ میں پہنچ چکا ہوں من الکبر، بڑھاپے کو، عتین، اور ذخیرۃ الجنان نے عتین کا معنی لکھا ہے کمر سوکھ گئی ہے، کمر خشک ہو گئی ہے، یعنی کمر کمزور ہو گئی ہے. اشارہ اسی طرف ہے کہ میں بھی کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، تو پھر کس طرح میرے لیے اولاد ہو. وقد بلغت من الکبر، اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، عتین، اور کمر سوکھ گئی ہے، ملام خشک شوی دا، ملام کمزور شوی دا معنی کولی شي تاسو. قال کذالک، اللہ رب العزت نے فرمایا، کذالک، اسی طرح ہو کر رہے گا. قال ربک، فرمایا تیرے رب نے، ہوا علی ہین، یہ میرے لیے آسان ہے، مجھ پر آسان ہے، ہین منا آسان.
وقد خلقتک من قبل، اور تحقیق یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پیدا فرمایا من قبل اس سے پہلے، ولم تکو شیئا، اور تو نہیں تھا کوئی چیز، یعنی آپ کی وجود موجود نہیں تھی، ہم نے آپ کو وجود دیا، ہم نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جب اس کی وجود دنیا میں موجود نہ ہو تو اس کے والدین مختلف قسم کے پھل فروٹ، اور دوسرے ممالک سے یہ فروٹ پاکستان آ جائے، پھر پاکستان کے اندر KPK آ جائے، پھر KPK کے اندر نوشیرہ، ڈی آئی خان، بنو چرسدہ اسی علاقے میں آ جائے، پھر اسی ڈویژن کے اندر، ضلع کے اندر یہ ایسی مارکیٹ کو پہنچ جائے یہ فروٹ کہ جہاں پر اس کے والدین رہتے ہیں اس کے قریب کسی گاؤں میں پہنچ جائے، تو کسی علاقے سے، کن ملک سے یہ فروٹ پہنچ گئے اس کے گھر کو، تو انہوں نے اس کو کھا لیے۔ اس طرح سبزی انہوں نے کھا لیے، اس طرح پھل فروٹ غذا کی چیزیں انہوں نے کھا لی، اور پھر اس سے خون بنا، پھر خون سے طاقت پیدا ہو گئی، جب طاقت پیدا ہو گئی تو پھر اس سے ایک اور انسان نے جنم لیا۔ تو دیکھو اس انسان کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب کو جمع کر دیے اور پھر اس سے ایک خوبصورت انسان کو بنایا۔ تو یہی فرمایا کہ وقد خلقتک من قبل، اور نہیں تھا پیدا کیا میں نے تجھ کو اس سے پہلے، ولم تک شیء، اور حال یہ ہے کہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے کوئی نشانی ہو تاکہ مجھے پھر پتہ چلے کہ اب میرا بیٹا ہونے والا ہے۔ قال ربی اجعل لی آیا، اے میرے رب اجعل لی، بنا دے میرے لیے، آیتن کوئی نشانی۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتک، تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہیں کر سکے گا، ثلاث لیال، 3 رات، سویاً، صحیح تندرست ہو کر بھی آپ بات نہیں کر سکے گا۔ سویاً منا یعنی آپ تندرست بھی ہوں گے، آپ کا زبان بھی صحیح ہوگا، آپ ذکر و تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اذکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے، یہ آپ کی نشانی ہوگی۔ تو جب 3 دن رات آپ اس طرح کر لیں گے کہ آپ کے اندر یہ صفت آ جائے کہ زبان میں کسی کے ساتھ کلام کرنے کی طاقت نہ ہو، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنی حجرے سے نکل آ رہا ہے اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے اشارے سے بات کی کہ آپ ذکر اذکار صبح و شام کرتے رہیے۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ شاید یہ ہو پہلے سے وہاں پر ذکر اذکار کا حلقہ ہو، مجمع ہو، اور پھر اشارے سے پھر ان کو سمجھایا کہ آپ ذکر اذکار میں مصروف رہیے، تو شاید یہ پہلے سے ذکر اذکار جاری ہو۔ فخرج علی قومہ، پس زکریا علیہ السلام خرجہ نکلا، علی قومہ اپنے قوم کے پاس، من المحراب، محراب کا ایک معنی ہے حجرہ، اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی حجرے سے، اپنے ہی کمرے سے نکلا۔ فاوحى الیہم، تو اشارہ کیا، الیہم ان کو، ان سبحوا، کہ تو یاد کرو، تسبیح کرو، بکرتن و عشین، صبح اور شام، اشارے سے بات سمجھائی ان کو کہ آپ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار کرتے رہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ وہ ذکر اذکار کر سکتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، لیکن کسی کے ساتھ بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ صفت لے لی اور یہ اس کے لیے نشانی بھی تھی۔ یہاں تک کہ تو یہ بات ہو گئی۔ تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر بچپن تھی، لڑکپن تھی، پھر بڑے ہو گئے اور شباب کی ایک عمر تک پہنچ گئے، جوانی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت عطا فرمائی اور ایک کتاب عطا فرمایا جس کے اندر شریعت کے احکامات، جس کے اندر احکامات ہو اس امت کے حوالے سے، اس علاقے کے حوالے سے اس کے اندر احکامات۔ تو ابھی اس کا تذکرہ ہے، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتابہ، پکڑو کتاب کو، بقوتاً، قوت کے ساتھ، زور کے ساتھ اس کتاب کو پکڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کو مضبوطی کے ساتھ یوں پکڑو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد کرو اور ان پہ اور دوسروں تک ان کو پہنچا دو۔
یا یحییٰ اے یحییٰ خذ الکتابہ کتاب کو پکڑو، خذ منا پکڑنا، بقوہ قوت کے ساتھ، وآتیناہ الحکمہ اور ہم نے دی الحکمہ حکمت۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکم سے مراد علم ہے، وآتیناہ اور ہم نے دیا اس کو حکم، سبیًا یعنی وہ چھوٹے ہی تھے کہ ہم نے اس کو علم کے نور سے منور فرمایا، سبیًا چھوٹا لڑکپا، وحنانا اور شفقت بھی دی، رقت قلب بھی ہم نے اس کو عطا فرمائی تھی، من لدنا اپنی ہی طرف سے، وزکاتن اور پاکی۔ زکوٰۃ سے وہ زکوٰۃ مراد نہیں ہے جو 40 روپے مثلا 1 روپے زکوٰۃ ہو، یا جو ہم عموماً اپنی ہی اصطلاح میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے مراد وہ ہے کہ پاکی، اب پاکی جو ہے مال کے اندر ہو، کپڑوں کے اندر ہو، حلال چیزوں میں ہو، یہی مراد ہے۔ اور یہاں وہاں پر جو آتیناہ الحکمہ ہم نے دی ان کو حکم، وہاں پر حکم سے مراد علم ہے، اور حنانن اور زکاتن سے مراد کیا ہے؟ اخلاق ہے، اچھے اخلاق مراد ہے۔ حنانن رقت قلب زڑچے نرم شی، شفقت الرزی چ زڑکلا نرم شی، تو آپ حنان کا معنی شفقت سے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ حنانن اور دیا ہم نے شفقت، من لدنا اپنی ہی طرف سے، وہ زکاتن اور پاکی بھی ہم نے دی۔ تو زکوٰۃ اور حنان سے مراد کیا ہے؟ شفقت یا اخلاق مراد ہے۔ وبرن اور وہ نیکی کرنے والا تھا، بے والدے ہے اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن جبارن اور وہ نہیں تھا سرکشی کرنے والا مخلوق کے ساتھ، عاصین اور نفرمان نہیں تھا اللہ رب العزت کا۔ تو اس کے ساتھ آپ یوں صرف محذوف عبارت لگا دیں کہ ولم یکن جبارن اور وہ سرکش نہیں تھا مخلوق کے ساتھ، یعنی مخلوق کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کیا کرتا تھا، وہ عصین اور نفرمان نہیں تھا اللہ کا نفرمان، تو عصین اللہ کے ساتھ یہ نفرمانی نہیں کرتا تھا، جبارن مخلوق کے ساتھ سرکشی اور ان کو تنگ نہیں کرتے۔ وسلام علیہ اور سلامتی ہو ان پر، یوم ولدا جس دن وہ پیدا کیا گیا، و یوم یموت اور جس دن وہ مرے گا، و یوم یبعث اور جس دن اس کو اٹھا دیا جائے گا، حیا زندہ۔ یہاں پر اس بات آخرت اور بعث بعد الموت بھی ان آیت سے ثابت ہوئی کہ ہم نے پیدا ہونا ہے، پھر مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہی تو تسلیم کرتے ہیں کہ پیدائش بھی ہے، کفار بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مرنا بھی ہے، لیکن یہ تیسری بات جو ہے اس کے عقل سے یہ کیوں پتہ نہیں بعید ہے کہ ہم جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے، تو پھر ہم دوبارہ کس طرح اٹھا دیے جائیں گے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون ہی زندہ کرے گا ہماری ان ہڈیوں کو، وہی رمیم جب یہ بوسیدہ ہو جائے۔ تو یہ ان کی اس طرح کے ہوا میں پنکے مارنے کے مترادف کچھ اشکالات ہیں، اور اس طرح کی بیہودہ باتیں اب بھی ان کے زبان زد ہے۔ تو یاد رکھیے، تو ایک جواب تو قرآن نے یہی فرمایا کہ جس طرح کہ آپ کو پیدا کرنا اول میرے لیے آسان، تو دوسری مرتبہ تو اور بھی زیادہ آسان ہے۔ حالانکہ یہ سمجھانے کی خاطر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار پیدا کرنا سب برابر ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کر دی کہ انسان کی وجود دنیا میں نہیں تھی، پہلے انسان کی وجود پہلے دنیا میں نہیں، پھر یہ جو وجود دنیا میں، تو اس کے لیے کچھ اسباب، اور یہ اسباب مختلف جگہوں پر، مختلف ملکوں میں، مختلف اضلاع میں، مختلف صوبوں کے اندر یہ پھل، فروٹ اور سبزی کی صورت میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان فروٹ کو جمع کر دیا ایک جسم کے اندر، پھر سبزیوں کی طاقت جمع کر دی، اس طرح ہوا کا انتظام ہوا، آکسیجن کا انتظام ہوا، یہ تمام اسباب مجتمع ہوئے ایک انسان کے اندر، پھر اسی انسان کے اندر طاقت پیدا ہو گئی خون کی صورت میں، پھر خون سے طاقت اور بنی نطفے کی صورت میں، پھر اس سے ایک انسان کی صورت، انسان کی وجود اس کی وجہ سے دنیا میں آئے۔ تو دیکھو، مختلف جگہوں سے چیزوں کو جمع کرنا، پھر ان کو وجود دینا،
یہ اللہ تعالیٰ کے اس کرشمے